ایسا جوڑا جن کی شادی کی مہندی رات کو لگی لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آ گیا۔ جو شادی زمین پر نہ ہو سکی وہ زمین کے نیچے کیسے مکمل ہوئی؟ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ برصغیر کے ایک معزز گھرانے کا ہے جہاں اسیم اور عائشہ نام کے دو نوجوان رہا کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اسیم ایک سلجھا ہوا طبیعت کا حامل، محنتی اور بااخلاق نوجوان تھا، جبکہ عائشہ اپنی خوبصورتی، حیا اور نیک دلی کی وجہ سے پورے خاندان میں جانی جاتی۔ جب دونوں جوان ہوئے تو خاندان والوں کی رضامندی سے ان کی منگنی کر دی گئی۔ شادی کے دن طے پا گئے۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، شادمانی کے گیت گائے جا رہے تھے اور دونوں اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کی مہندی کی رات تھی، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ مہندی کی اسی رات اسیم کسی ضروری کام سے اپنے دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر بازار گیا۔ رات کے اندھیرے میں ایک تیز رفتار اور بے قابو ٹرک نے ان کی موٹر سائیکل کو سامنے سے کچل دیا۔ حادثہ اس قدر ہولناک تھا کہ اسیم کا دوست شدید زخمی ہوا، جبکہ اسیم کے سر پر گہری چوٹ آئی اور اس نے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اپنی شادی سے محض چند گھنٹے پہلے دم توڑ دیا۔ جب اسیم کی موت کی خبر عائشہ کے گھر پہنچی تو جہاں چند منٹ پہلے ہنسی اور کہے تھے وہاں چیخ و پکار مچ گئی۔ عائشہ جو سرخ عروسی جوڑے میں اپنے ہاتھوں کو مہندی لگائے بیٹھی تھی، یہ خبر سنتے ہی صدمے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تک خشک ہو گئے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھتی اور کہتی، یہ رنگ اسیم کے لیے تھا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ رنگ تو اسیم کے لیے تھا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگلے دن اسیم کا جنازہ اٹھایا گیا۔ عائشہ نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس نے ایک عجیب اور دل دہلانے والی ضد کی۔ اس نے کہا، میں اسیم کی منگیتر ہوں، وہ مر کر بھی میرا شوہر ہے، مجھے اسی کے ساتھ دفن کیا جائے یا مجھے اس کے پاس جانے دیا جائے۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، دلاسا دیا، لیکن عائشہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ غم کی شدت اور اندرونی صدمے کی وجہ سے عائشہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا۔ اسیم کی تدفین کو ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ عائشہ نے بھی تڑپ تڑپ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک ہی دن میں دو جوان موتوں نے اپنے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عائشہ کے والدین نے روتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کی محبت کو پاس رکھتے ہیں عائشہ کو اسیم کے بالکل برابر والی قبر میں دفن کیا جائے۔ شام کے وقت عائشہ کا جنازہ قبرستان لایا گیا۔ جب گورکھن نے قبر کھودی، اسیم کی قبر کے بالکل ساتھ عائشہ کی قبر کھودنا شروع کی تو زمین کی گہرائی تک پہنچتے ہی اچانک دونوں قبروں کے بیچ ایک مٹی کی دیوار خود بخود گر گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے جب نیچے جھانکا تو ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسیم کی قبر کے اندر منظر بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا سفید کفن غائب تھا اور اس کی جگہ اس کا جسم ایک چمکدار سبز رنگ کے شاہی لباس میں ملبوس نظر آ رہا تھا، جس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو دنیا کے کسی عطر میں نہیں تھی۔ اسیم کا چہرہ بالکل تر و تازہ تھا، جیسے وہ ابھی ابھی دولہا بن کر بیٹھا ہو۔ اس کی قبر کی مٹی پر نور کی ایسی شعاعیں تھی جیسے وہاں کوئی پوشیدہ محفل سجی ہو۔ جیسے ہی عائشہ کی میت کو نیچے اتارا گیا، اسیم کا ہاتھ خود بخود حرکت میں آیا اور عائشہ کے جنازے کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں قبروں کے بیچ کی جگہ بالکل ختم ہو گئی اور ایسا لگا جیسے مٹی کے نیچے ان دونوں کا نکاح اور شادی کا ملاپ ہو گیا۔ وہاں موجود سینکڑوں لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہر طرف سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ لوگوں نے روتے ہوئے دونوں کی قبروں پر مٹی ڈالی۔ یہ واقعہ آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک بڑی شان، ایک بڑی نشانی ہے جو سمجھتے ہیں کہ موت محبت اور رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بے شک پاکیزہ محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایک کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔